السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کی نماز کے حوالے سے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کس کو کہا جاتا ہے، صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے اور صلاۃ التسبیح کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نماز کی ترغیب فرمائی جو کہ صلاۃ التسبیح کے نام سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے اس کو صلاۃ و تسبیح کہا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کی جو تسبیح ہے وہ اس میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام اور ترغیبوں کے ساتھ اس نماز کو تعلیم فرمایا۔ اب صلاۃ التسبیح کا تو پتہ چل گیا کہ کون سی نماز ہے، یہ نفل نماز ہے اور ایک خاص قسم کی نماز ہے جس میں ایک خاص قسم کی جو تسبیح ہے وہ 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس کو صلاۃ التسبیح کہتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، عباس اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں؟ کیا ایک بخشش کروں؟ ایک چیز بتاؤں تمہیں؟ 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے اور پرانے اور نئے، جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، چھپ کے کیے ہیں یا کھلم کھلا کیے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صلاۃ و تسبیح نماز کا ذکر کیا کہ جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو پڑھ لو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے نماز تسبیح کی فضیلت دیکھیں پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہم قرار دیا اس کو، اور یہ پہلے تو یہ بولا کہ ہر روز پڑھ لو، روز نہ پڑھ لو تو جمعے کو پڑھ لو، اگر ہر جمعے کو بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر سال میں بھی ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح کی نماز نہیں پڑھ سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھ لو، یعنی پڑھ ضرور لو، چاہے کہ جتنا زیادہ اگر اس میں پڑھے گا تو زیادہ تمہارے لیے فضیلت ہوگی، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کہتی ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل صبح کو آنا، میں تمہیں ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا۔ وہ صحابی کہتی ہیں کہ میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مال عطا کریں گے۔ جب میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو 4 رکعت نماز پڑھو، اس طریقے سے ہی بتایا کہ جو پہلے حدیث میں گزرا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گناہ گار ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر میں اس وقت کسی وجہ سے یہ نماز نہ پڑھ سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں تم یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو حبشہ بھیجا، جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز دوں گا، ایک خوشخبری سناؤں گا، ایک تحفہ دوں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ضرور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتایا۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت اہم نماز ہے جس کا اندازہ آپ ان احادیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام کے ساتھ اس کو تعلیم فرمایا۔ علماء امت، محدثین، فقہا، صوفیہ ہر زمانے میں اس نماز کا اہتمام فرماتے رہے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ بہت سے علماء کرام، تبا تابعین، بزرگ اولیاء اللہ نے اس کا بڑا اہتمام کرایا، جن میں حضرت عبداللہ بن مبارک بھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، اور
وہ اس نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ روزانہ جب ظہر کی نماز ہوتی تو مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے۔ عبدالعزیز بن رواح جو ابن مبارک کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد، زاہد اور متقی لوگوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ ابو عثمان جو بڑے زاہد ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یعنی ان کو کوئی مصیبت پیش آتی، کوئی غم ہوتا تو وہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز بڑی اہم ہے۔ بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے گا تو وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور رہنے والا ہے۔ اس کو پکا آدمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جو بزرگ گزرے ہیں، تبع تابعین گزرے ہیں، وہ اس نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس نماز کو ہر جمعے پڑھا کرتے تھے، یعنی صلاۃ التسبیح کی نماز کو ہر جمعے کے جمعے پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض جو بزرگ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ اس نماز کو ڈیلی پڑھا کرتے تھے، اور بعض کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جمعے کے جمعے یعنی اس نماز کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے احادیث مبارکہ سے، ہمارے تبع تابعین اور بزرگ اور اولیاء کے یہ جو انہوں نے تعلیم دی ہے اس نماز کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز بہت اہم نماز ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اب اس نماز میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ 15 مرتبہ اس تیسرے کلمہ کو پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ اسی تیسرے کلمے کو پڑھیں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھیں، دونوں سجدوں کے درمیان میں جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو 10 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو پڑھیں، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں، یعنی دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں۔ اب اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اس طریقے سے بھی آپ صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر ہر رکعت میں جب الحمد اور سورت پڑھ چکیں تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں، پھر جب رکوع کریں تو 10 مرتبہ اس کو پڑھو، یعنی یہی جو تیسرا کلمہ ہے کہ رکوع کے اندر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع جب کر چکیں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں تو 10 مرتبہ پھر سے اسی کلمے کو پڑھیں، سبحان اللہ، یعنی تیسرا کلمہ جو ہے، پھر جب سجدہ کریں تو 10 مرتبہ سجدے کے اندر پڑھیں، جب سجدے سے اٹھیں تو اٹھ کر جب بیٹھیں تو 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر جب دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ اس میں یہی تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر جب سجدے سے دوبارہ اٹھ کے بیٹھیں تو بیٹھنے سیدھا کھڑا نہیں ہونا، اپنے بیٹھ کے 10 مرتبہ کھڑا ہونے سے پہلے دوسری رکعت کو شروع کرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ اب یہ سارے ملا کر 75 مرتبہ ہوئے، تو اسی طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا، تو یہ جو ہو جائے گا پورا ہر رکعت میں 75 ہوگا تو یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی ہم نے اس نماز کے اندر جو تیسرے کلمہ ہیں اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، جو 300 مرتبہ کی ہم نے مقدار متعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔
یعنی کہ اب دو طریقے ہو گئے۔ ایک طریقہ جو آپ کے سامنے سکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، یہ ہے، اور یعنی کہ آپ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر جب آپ سجدے میں جاتی ہیں تو تب آپ نے 10 مرتبہ اسی تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے، جب اٹھ کے دوبارہ بیٹھتی ہیں 10 مرتبہ، پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں گئے تو 10 مرتبہ، اور پھر دوبارہ اٹھ کے بیٹھے تو 10 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے۔ دونوں طریقوں سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کے لیے کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے کہ آپ نے چاروں رکعت میں کوئی خاص صورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت پڑھی جاتی ہے وہ کوئی خاص صورت نہیں ہے، کوئی سی بھی صورت آپ پڑھ سکتی ہیں۔ جب ثنا پڑھیں گے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سی صورت بھی جو ہے وہ آپ پڑھ کے اور اس تیسرے کلمے کو پڑھ سکتی ہیں۔ اب اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر یہ جو تیسرے کلمے کی مقدار ہے، یعنی کہ 10 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے، کسی جگہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کیسے شمار کیا جائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے شمار کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی انگلیوں کو بند کر کے گننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب انگلیوں کو بند کر کے گننا یا ہاتھ میں تسبیح لے کر گننا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہیں ویسے ہی رکھی رہیں، اور ہر کلمے پر آپ ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دباتے رہیں، یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ اب ایک اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ آپ تسبیح پڑھنا بھول جائیں، مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ سجدے کی تسبیح آپ نے 10 دفعہ پڑھنی تھی، لیکن وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ 8 دفعہ پڑھ لی، یا آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے تو جو ہے وہ کم دفعہ پڑھی ہے، تو یہ جو تعداد ہے تو آپ اس کو دوسرے رکن میں پورا کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے سجدے کی جو کے اندر تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی تھی لیکن آپ بھول گئے اس کو پڑھنا، یا بالکل ہی بھول گئے، یا آپ نے کچھ کم پڑھ لی، تو تب آپ دوسرے سجدے میں اس کو دہرا سکتے ہیں، آپ یہ جو آپ نے مقدار متعین کی گئی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر رکوع میں پڑھنا بھول گئے تو ان کو پہلے سجدے میں پڑھ لیں، اسی طرح اگر پہلے سجدے کی بھول گئے یہ تسبیح تو دوسرے سجدے میں، اور دوسرے سجدے کی دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ اگر رہ جائے تو آخری قادم اتحیات سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ کے اس کی مقدار کو پورا کر لیں۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی آپ اگر نماز بھول گئے ہیں تو آپ کو سجدہ سہو پیش آ گیا ہے، تو اس میں آپ نے یہ تسبیح نہیں پڑھنی، اس لیے کہ اس کی جو مقدار ہے 300 وہ تو پوری ہو چکی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس کی مقدار میں کمی رہ گئی ہے تو سجدہ سہو میں آپ پڑھ سکتے، لیکن اگر 300 کی مقدار پوری ہو چکی ہے تو اس کے بعد اگر آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں بھولنے پر، تو پھر آپ کے لیے سجدہ سہو میں اس تسبیح کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کمی رہ گئی ہے اس کلمے کے اندر، یعنی 300 سے کم دفعہ آپ نے پڑھا، تو پھر آپ سجدہ سہو میں اس کو پڑھ کے پورا کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو بتا دیا گیا اس کلاس میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، خود بھی عمل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔